یہاں تک کہ سن 13 نبوی میں مشرکین مکہ، سرداران مکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور منصوبہ کرنے لگے. اس منصوبے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ انفال کی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مکر و فریب کرنے لگے، چال چلانے لگے، منصوبہ بندی کرنے لگے. 3 منصوبے سامنے آئے، 3 چالیں، 3 پلاننگ. پہلی پلاننگ کیا تھی؟ لیُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر دینا. اور دوسری او یقتلوک، آپ کو قتل کر دے. اور تیسری او یخرجوک، آپ کو قتل سے نکال. سیرت النبی کی کتابوں میں لکھا سن 13 نبوی مشرکین مکہ، سرداران مکہ دارالندوہ ایک جگہ وہاں جمع ہوئے. اسی دوران دروازے میں دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو ابو جہل نے سوال کیا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو آنے والا کہنے لگا میں دور شہر سے آیا ہوں، میں انتہائی تجربہ کار آدمی ہوں اور تمہارے اس مبارک مشورے میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں. اس بدبخت نے یہ الفاظ کہے اور یہ لوگ خوش ہو گئے. یہ اچھا ہوا، یہ تجربہ کار آدمی اتنی دور سے ہے اور وہ بھی ہمیں مشورہ دینے کے لیے. تو ابو بختر نامی ایک کافر کھڑا ہوا اور اس نے مشورہ یہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم اس محمد نامی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں لیُثْبِتُوكَ، اور تھوڑا تھوڑا کھانا دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد نعوذ باللہ یہ خود ہی مر جائے گا. ابو بختر نامی شخص نے جب یہ برائے دی تو وہ جو دور سے آیا ہوا تھا بدبخت شیطان مردود لعین تو کھڑا ہو کہنے لگا بھی نہیں، یہ رائے آئے کی بالکل بھی ٹھیک ہے. پوچھا بھی کیوں؟ کہا تم جانتے نہیں ہو، تم جہاں کہیں بھی اس شخص کو بند کرو گے تو دور دراز کی کال کوٹری میں بھی بند کرو گے، اس کی مہک، اس کے دیوانے پروانے مسانے تک پہنچ جائے گی. بالآخر اس کے دیوانے وہاں پہنچ کر کمرے کا دروازہ توڑ کر آپ جتنا مرضی مضبوط کمرہ بنا لیں، کمرہ بھی توڑ کر اس کو چھڑوا کر دے دیں گے. اور وہ دیوانے مسکانے پروانے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ. سب نے کہا بات تو ٹھیک ہے. اب عمر بن حشام کھڑا ہوا، مشرک تھا، کہنے لگا میری رائے بھی ایک ہے، وہ یہ کہ کیوں نہ ہم اس شخص کو سواری پر بٹھائیں اور وطن سے دور کہیں چھوڑ کے آ جائے، او یخرجوک، جلا بتا کر دے. پھر وہ شیطان مردود کھڑا ہوا اور کہنے لگا بھی دیکھو یہ بات بھی درست نہیں، اس لیے کہ آپ جہاں بھی بھیجو گے، جس ملک میں بھی بھیجو گے، جتنی دور بھی بھیجو گے، اس کے ماننے والے، چاہنے والے، دیوانے پروانے مسکانے وہاں جمع ہوں گے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی جماعت بن جائے گی اور پھر یہ جماعت تم پر حملہ کرے گی اور تمہیں تہس نہس اور ختم کر دے گا. سب نے کہا یہ رائے بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ابو جہل کھڑا ہوا، رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حقیقی نہیں ہے لیکن چچا.
اب ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے رائے یہ دی کہ دیکھو اس وقت مکہ میں 15 سے 20 خاندان بستے ہیں، یعنی 15 سے 20 قبیلے والے ہیں، کنبے والے ہیں، برادری والے ہیں۔ صرف ایک کنبہ قبیلہ برادری اس شخص کی طرف دار ہے، وہ ہے بنو ہاشم، باقی سب اس سے مخالف ہے۔ کیوں نہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو ہتھیاروں سے مسلح کر کے تیار کریں اور وہ یک بار کی حملہ کرے، نعوذ باللہ اس شخص کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب بنو ہاشم سب قبائل سے تو بدلہ نہیں لے سکے گا، بالآخر ہم دیت دے کر جان چھڑا لیں گے اس شخص سے۔ فردیت کیا ہے؟ 100 تو 100 اونٹ ہمارے لیے آسان ہے۔ انہوں نے یہ تدبیر کی۔ اب وہ شیطان مردود ملعون اب وہ کھڑا ہوا اور اس نے تائید کی اور کہا یہ رائے بالکل درست اور انتہائی زبردست۔ قرآن پاک میں یہی آیت مبارکہ شروع میں نے تلاوت کی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کفار آپ کے خلاف چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دے، او يَقْتُلُوكَ، قتل کر دے، او يُخْرِجُوكَ، جلا وطن کر دے، وَيَمْكُرُونَ، اللہ کہہ رہے کفار چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر فرما رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔